ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی جواب ویسے ہی آئے جیسے دیگر امیگریشن کنسلٹنٹ کا آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو نہیں ڈیل کرتے, وہ اتنا پروفیٹیبل نہیں ہے. لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرے ملک کے اسٹوڈنٹس یہاں نہیں آ پا رہے اور ہمارے پڑوسی ملکوں کے اسٹوڈنٹس یہاں بڑی تعداد میں ہیں. تو قومی جذبے سے آپ کوئی مشورہ دیں کہ بچے آئیں تو. سر میں سہیل بھائی آپ کا بہت پیارا سوال ہے یہ, اور کل ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بن گیا ہے جہاں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ہے اسکول کا, اسٹوڈنٹ کا. یعنی ہمارے بچے اسکول میں نہیں جا رہے آبادی کے ریشو کے حساب سے. تو سہیل بھائی ہم بھی اسٹوڈنٹ آئے تھے انگلینڈ پڑھنے کے لیے, پھر کینیڈا آ گئے, یہاں پہ بھی آ کے پڑھا. تو اسٹوڈنٹ سے تو ہمیں بڑا پیار ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے. تو میں آج اور ہمیشہ کے لیے آپ کے توسط سے یہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں, ایک شاذ بھائی کی برکت سے, بلکہ شاذ بھائی کی برکت سے مبلغ اسلام ہے اور ان کو دیکھ کے بڑی انسپریشن ہوتی ہے جس طرح کی یہ نعت نشید پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, کہ جس کو بھی اب اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر اپنے بھائی بہن کو بلانا ہے دبئی سے, مڈل ایسٹ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, ہم ان سے کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے ان کی اپلیکیشن پروسیس کرنے کی فار دا ایئر 23 and 24. تو یہ ایک بہت بڑی نیوز, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے سر کہ جتنا اسٹوڈنٹ یہاں آئے گا وہ پڑھے گا, کسی اچھی جاب پہ لگے گا, اور یہاں سے پڑھنے کے بعد آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی ہیل آف اپرچونیٹیز ہیں. یہاں کی دنیا کی بہترین ایجوکیشن ڈگریز ہیں. پاکستان مڈل ایسٹ سے آپ پڑھ کے آئے اور یہاں سے ڈگری لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کا گریجویٹ فوراً جاب پہ چڑھ جاتا ہے, لگ جاتا ہے, اور اس کو جو جاب ملتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ $55,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے منیمم, جو ایک نئے امیگرینٹ کے لیے خواب ہوتا ہے. تو ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس آئیں, پڑھیں. ہماری کمپنی ہر قسم کی ان کو فری آفر کرے گی اسٹوڈنٹ سروسز. نو فی ول بی چارج, لیگل پروفیشنل فی ول بی چارج. وی ول ڈو ریپرزنٹیشن. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بالکل ایسا نہیں ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ آنکھوں کا تارا ہے اس وقت کینیڈا کا, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے بھی آنکھوں کا تارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارا فیوچر ہے اس ملک کے اندر. ہمارے ملک کا نام بتائے گا کہ بیک, سر کنسیڈر تو یہ ہوتا ہے نا, واٹس یور بیک گراؤنڈ, واٹس یور بیک گراؤنڈ, بیک ہوم کیا ہے جی پاکستان, وہ تو آپ نہیں بھول سکتے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی وائڈ اپرچونیٹیز ہیں. صرف یہ کہوں گا کہ اپنی لینگویج کو بہتر کریں, آئلٹس میں اسکور لائیں. اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی بڑی خوشخبری ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کینیڈا وائڈ اوپن. تو شاہ خان صاحب اسٹوڈنٹس کی تو آئلٹس کی ریکوائرمنٹ بھی کم کر دی گئی ہے اب. اچھا جی, آپ کو ایس ڈی ایس میں لے لیا گیا ہے کہ آپ کو 15 days میں ویزا دیا جائے گا, آپ جی سی اے اکاؤنٹ کھولیں. جو 6 بینڈ چاہیے ہوتے تھے اوور آل ایچ سیگمنٹ کے اندر, وہ انہوں نے کہا اوور آل 6 لے رہے ہیں آپ. اچھا جی انکلوڈنگ پاکستان. تو اچھا, یہ آپ کو پتا ہوگا 10 سال پہلے یہاں کالجز اور یونیورسٹیز مرج ہو رہی تھی, بند ہو رہی تھی جی, ٹھیک ہے. 10 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بند ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے. تو گورنمنٹ نے 10 لاکھ اسٹوڈنٹ کو بلا لیا, مزید 10 لاکھ ان پائپ لائن ہے. تو دس از دا رائٹ ٹائم. بالکل صحیح. اور آپ نے ایک بچے کو پڑھا لیا اگر, ٹھیک ہے, اور اس کی اچھی تربیت کر دی, تو آپ نے ایک نسل کو پڑھا دیا. بالکل صحیح, رائٹ. اور وہ بھی دنیا کے بہترین اسکول سے, یونیورسٹی سے, کالج سے. تو آپ یہ کہتے رہیں, اور جو بھی آپ کے توسط سے آئے گا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, نو فی ول بی چارج. کینیڈا کی امیگریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت وائڈ اوپن ہے, اور کینیڈا میں پچھلے 40 سالوں میں 50 سالوں میں اتنے اچھے اوپن پروگرامز نہیں آئے جو اس وقت موجود ہیں. ڈاکٹرز, انجینئرز, پیرامیڈیکل, ٹھیک ہے, مائکرو بایولوجسٹ, کمپیوٹر سائنٹسٹ, فائنانس کے لوگ, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن کے لوگ, ہر قسم کے آدمی کی اس وقت کینیڈا میں ضرورت ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں انکلوڈنگ آرٹسٹ, اچھا آرٹسٹ کی بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے ہماری کمیونٹی میں, کیونکہ ہم بلانگ کرتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ اسکل کلاس میں امیگریشن پاسبل ہے یا پھر بزنس کلاس میں پاسبل ہے. ایسا نہیں ہے. کینیڈا ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے, جیسے آپ کا ریڈیو ہے ملٹی کلچرل, چن ریڈیو, اور آپ کا یہ چینل. تو اسی حوالے سے کینیڈا کو ہر فیلڈ میں آرٹ اور کلچر کے حوالے سے بھی لوگوں کی ضرورت ہے. آپ اگر ریڈیو ٹیکنیشین ہیں, آڈیولوجسٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ سانگ رائٹر ہیں, نشید آرٹسٹ ہیں, میوزیشین ہیں, سنگر ہیں, کمپوزر ہیں, لائبریرین ہیں, فائن آرٹس کے آدمی ہیں آپ, ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی کلچرل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں, اگر آپ
ٹھیک ہے. تو کمیونٹی میں ڈیولپمنٹ میں جہاں سائنس کا ہاتھ ہے, جہاں انڈسٹریز کا, ٹیکنالوجیز کا ہاتھ ہے, وہاں پہ آرٹ بھی انسان میں رواداری اور اس کے اندر ایک اچھا انسان پیدا کرتی ہے. تو کینیڈا کے اندر آرٹ کے حوالے سے بڑی اپورچونیٹیز ہیں ہر فیلڈ کے اندر. ہمیں یہاں پہ حفاظ بھی چاہیے ہیں, ہمیں یہاں کیلیگرافسٹ بھی چاہیے ہیں, ہمیں یہاں قرآن پڑھانے والے لوگ بھی چاہیے, اور ریلیجیس ویزاز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, اور اس پہ امیگریشن بھی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا آپ کے توسط سے, جو ہمیشہ ہی کہتا ہوں, اور بڑے آپ کے توسط سے بڑے فونز آتے ہیں, بڑی کالز آتی ہیں, تو میں کہوں گا کہ جب بھی ہم سے رابطہ کریں 4168332870 ایک ٹیکسٹ میسج کر دیں یا واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دیں. اگر ہم بزی ہوں گے تو آپ کو ود ان 24 آورس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ہماری ٹیم میں سے, وی آر اے ٹیم آف RCICs اینڈ لائرس. ہم پچھلے 22 سال سے ٹورنٹو ایٹن سینٹر سے یہ خدمات کر رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ, ان مختلف کیٹیگریز میں امیگریشن کراتے ہیں. ہماری اسپیشلائزیشن بابر بھائی, جیسے کہ ہم آپ کے سامعین کو بتاتے ہیں, سٹیزنشپ ہے, PR کے رینیول کا میٹر ہے, ریفیوجی لا ہے, اور بزنس کلاس امیگریشن ہے. بزنس کلاس کا بھی بتاتا چلوں بابر بھائی, آپ لوگ ہمارے کمیونٹی کے لوگ, بلکہ آپ نے آپ کے ریڈیو پہ کسی سوال کیا تھا کہ سر آسان الفاظ میں روپیز میں بتا دیں. تو ہم نے کہا جی آج کل جو ڈی ویلیویشن ہے پاکستان میں اور دیگر کرنسیوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں نے کہا تھا کہ جی 1 سے 1.5 کروڑ روپے ابھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پوری فیملی کی امیگریشن لے سکتا ہے ود ان 4 to 6 months انڈر بزنس کلاس. اچھا یہ بابر بھائی ہم آپ کے توسط سے یہ بتاتا چلیں کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں لیگلی ہم باؤنڈ ہیں, یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ ایک جنرل ایڈوائس ہوتی ہے. اگر کسی کو اسپیسیفک لیگل ایڈوائس ہمیں چاہیے تو ہر ایک کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم بیٹھ کے کینڈیڈلی آنیسٹلی اسیسمنٹ کریں گے, اس کو بتائیں گے. یہ بہترین ملک ہے اس وقت. اگر آپ نے اس ملک میں اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, رشتے داروں کو اس وقت نہیں بلایا تو آپ کو پھر بعد میں اس کا ملال ہوگا. کمیونٹی کو بڑھائیے. کمیونٹی ماشاءاللہ پچھلے 10 سالوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو 20-22 سال ہو گئے, 10-12 سالوں میں 15 سالوں میں جتنی وائبرنٹ کمیونٹی بابر بھائی اب ہے یہاں پہ ماشاءاللہ, کتنے ہمارے دیکھیں میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں, کتنی چیریٹی فنڈ ریزنگ پروگرام ہوتے ہیں, کتنی مساجد بننے جا رہی ہیں, کتنے مدارس بننے جا رہے ہیں, اور کتنے فوڈ اینڈ کلچرل فیسٹیول ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس سے ہم اپنے ملک کے ایمبیسڈر بھی ہیں اور ہم اپنے ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں. تو اس میں اس وقت وائڈ اوپن ہے, کسی کو بھی کسی چیز میں کوئی اسسمنٹ کرانی ہو تو ہمیں جسٹ وی آر سنگل کال اوے 416. شاہب بھائی جو تازہ خبریں آئی ہیں کہ نئی کیٹیگری ایڈ ہوتی رہتی ہے آئے دن, ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ ویلڈر اور فلاں فلاں بھی ہوئے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی سہیل بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے بالکل جناب, اس کو ٹریڈ کہا جاتا ہے, اسکل ٹریڈ کیٹیگری. اس کی سب سے لوئسٹ CRS سلیکشن ہے, اور اس میں پاکستان سے جس نے بھی کیا ہوا ہو, ویلڈنگ میں 3 ایئرس کا ڈپلوما, ساتھ میں کوئی گریجویشن کی ہوئی ہو, تو اس میں آئلٹس کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہے. یہ بھی بہت اچھا پروگرام ہے. ٹھیک ہے جی, کیبنٹ میکر ہو گیا, ویلڈر ہو گیا, الیکٹریشین ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کا ٹیکنیشین ہو گیا کمپیوٹر کا, تو یہ ساری لو اسکل ٹریڈز میں آتی ہیں. اس کی بھی اپورچونیٹی ہے, مگر کیونکہ اس وقت کینیڈا میں پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے اور پوری دنیا کے لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی دنیا کے حالات کینیڈا کی نسبت زیادہ خراب ہوئے, مہنگائی کے حساب سے, امن و امان کے حساب سے. تو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑی تو ہے کہ ان کو نمبر آف, جیسے ہم آئے تھے بابر, جب آپ آئے اس پیریڈ میں تو اس وقت 1,25,000 لوگوں کو امیگریشن ملتی تھی. اب تو سہیل بھائی 5 لاکھ لوگوں کو مل رہی ہے ہر سال, اور اس کو یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ نمبر آف امیگرینٹس بڑھانے سے نا انہوں نے اپنا کرائیٹیریا کو لو نہیں کیا. اگر یہ کرائیٹیریا کو, ریکوائرمنٹ کو لو کریں, مثال کے طور پہ ہمارے لوگ زیادہ تر اٹک جاتے ہیں آئلٹس کے اوپر کہ سر آئلٹس نہیں ہو رہا ہم سے. تو گورنمنٹ نے اب یہ کیا کہ جی سیلف لانچ کر دیا, کینیڈین گورنمنٹ کا اپنا ایک لینگویج سسٹم ہے. اب لوگوں کو آئلٹس مشکل لگتا ہے تو سیلف کر لیں. اب یہ کینیڈین گورنمنٹ سیلف کو جو ہے پوری دنیا میں لے کے جا رہی ہے. تو ہم اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو امیگریشن میں آئلٹس کے علاوہ بھی کوئی الٹرنیٹ ملے جو آسان ٹیسٹ ہو. تو سیلف ایک کینیڈین کیونکہ بینچ مارک ہے, ایک لوکل ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ عنقریب پاکستان میں اسٹارٹ ہو جائے گا. انڈیا میں اسٹارٹ ہو گیا ہے, برازیل میں ہو گیا ہے, فلپین میں ہو گیا ہے, چائنا میں ہو گیا ہے. تو پاکستان میں اسٹارٹ ہوگا تو لوگ اس لینگویج بیریئر سے بھی نکل سکیں گے. تو وہ تمام لوگ جو اس کیٹیگری میں بھی آنا چاہتے ہیں, بڑا سمپل معاملہ ہے, اسسمنٹ کر کے بتا دیا جاتا ہے
کہ یہ کریں. ایوری بڈی کین کم بابر بھائی, کینیڈا سب کے لیے اوپن ہے. صرف میں یہ کہوں گا کہ آلویز گیٹ اے لیگل ایڈوائس, آلویز گیٹ اے پروفیشنل ایڈوائس. ساری چیزوں کو دیکھ لیں, سمجھ لیں, ویریفائی کر لیں. آج کل ٹیکنالوجی نے بڑا آسان کر دیا ہے. سوشل میڈیا پہ سہیل بھائی بڑی ویڈیو, آج بھی مجھے ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے سپریم کورٹ کے ایک وکیل نے مجھے ایک فیس بک کی ایک ویڈیو بھیجی. اس نے کہا جی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آئلٹس ناٹ ریکوائرڈ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کیٹیگریکلی اور بائی لا آئلٹس مینڈیٹری بائی لا. یہ بڑی دیکھیں یہاں پہ یہ بائی لنگول کنٹری ہے سہیل بھائی. فرینچ بھی پڑھائی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, اور انگلش بھی. تو ادھر یو آر فلوئنٹ ان انگلش اور ان فرینچ. ٹھیک ہے, یہ دو لینگویج ضروری ہے. ہاں کیٹیگریز ٹو کیٹیگریز لینگویج ریکوائرمنٹ ویری کرتی ہے. کہیں 5 بینڈ پہ بھی آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے کسی پروگرام میں, کہیں 7 بینڈ پہ بھی آپ کی سلیکشن نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ اگین میں کہوں گا کہ اس میں اسسمنٹ ضروری ہے. اس کے علاوہ ٹیمپرری ورکر سہیل بھائی بہت آ رہے ہیں. تو ایسے ہمارے بہن بھائی جنہوں نے وہاں ڈپلوما کیا ہوا ہے 3 ایئرس کا 4 ایئرس کا, بی ٹیک کیا ہوا ہے, اور اگر وہ پرماننٹ ریزیڈنسی پروگرام میں نہیں آ رہے, اپنے پوائنٹ سکور کو میٹ نہیں کر رہے, تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ ورک پرمٹ پہ آ جائیں. ہمارے پاس بہت سارے LMIEs ہیں امپلائرس کے, جو کہ شارٹیج آکوپیشن کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان کو لینین پالیسی کے تحت انتہائی فاسٹ ٹریک کے اوپر ان کو LMIE کی اپروول دی ہوئی ہے. LMIE 2 سال کے ویلڈ ہوتے ہیں. اب تو باقاعدہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی امپلائر, اور میں یہ بھی کہوں گا آپ کے ریڈیو سے کہ کوئی امپلائر اگر چاہتا ہے کہ وہ فارن ورکرز کو ہائر کرے اور اس کو LMIE سرٹیفکیشن چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, تو ہم سے رابطہ کرے. اگر اس کی پہلے اپروول ہوئی بھی ہے, یعنی پچھلے 5 سالوں میں اگر کسی امپلائی کو اس نے ورک آفر کی ہے, تو ہم ودن 3 days کے اندر ہم آپ کو گورنمنٹ سے مزید LMIEs کی اپروول کرا کے دیں گے آن اے فاسٹ ٹریک. تو یہ شارٹیج آکوپیشن ہے دنیا میں سے, ان کو ضرورت ہے. اور ضرورت کیوں ہے شاہد خان صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ یہاں ریٹائر ہو رہے ہیں. کینیڈا کے پاس ورک فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کام کرنے کے لیے لوگ نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر, کیا ہے وہ آرٹ کلچر کا ہو یا سائنس کا ہو یا انوویشن کا ہو یا ٹیکنالوجی کا ہو یا ہیلتھ کیئر کا ہو, ہر چیز میں لوگ چاہیے. اگر یہاں پہ یہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ اکنامی موو آن نہیں ہو سکے گی. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں آپ کے سامعین کو کہ یہاں پہ شاہد بھائی آپ کے لیے تو نہیں ہوگی کیونکہ آپ یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو اکنامک موو ہوتی ہے نا, اکنامی جو موو ہوتی ہے, یہ اٹس بیکاز آف مائیگرنٹس. وی آر پارٹ اینڈ پارسل اینڈ بیک بون آف ورک فورس ان کینیڈا. اگر یہ اکنامک مائیگریشن نہ ہو یا ورک فورس نہ یا امیگرینٹس نہیں آئے تو کینیڈا کی اکنامی G8 کنٹریز میں شمار نہیں ہو سکتی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں, کینیڈا نے پھر بھی سسٹین کیا ہے. ایسے ہی ہے بابر بھائی, پھر بھی یہاں پہ گورنمنٹ نے ان کو ٹیک کیئر کیا ہے, کریڈٹس دیے ہر چیز کے. تو میں یہ کہوں گا اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ کو کوئی ریفیوژل ہو گیا ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ایشو ہے تو ہم آپ کو ایٹ لیسٹ ریڈیو چین کے توسط سے, بابر بھائی کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 100.7 چین ریڈیو کو, جو ان کا دھنک ریڈیو ہے, اس کے توسط سے ہمیں فون کریں. ہم آپ کو ایٹ لیسٹ ایک روٹ میپ بنا کے دے دیں گے کہ آفٹر 6 months آفٹر 1 year یو مے کوالیفائی فار دس. پیسے کسی چیز کے نہیں لیتے پہلے اسسمنٹ کی, اور پہلے بھی ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ دھنک ریڈیو کے توسط سے جو بھی آتا ہے ہم اس کے ساتھ فری میٹنگ کرتے ہیں, فری کنسلٹیشن کرتے ہیں. جب اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا اس روڈ میپ کے اوپر اس کی امیگریشن ہو سکتی ہے تو وی آلموسٹ گارنٹیڈ 100%, اور پیسے بھی آپ سے شیورٹی دینے کے بعد ہی لیتے ہیں. اپ فرنٹ آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگتے اگر آپ ریڈیو کے توسط سے آتے.